بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ آپ کا 25 محرم الحرام بالکل قریب ہے۔ آپ کا عرس مبارکہ جو ہے وہ 25 محرم الحرام کو ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کی تمام پریشانیاں تکالیف کو اکٹھا کر لیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زندگی میں ایسے معاملات آئے ہیں جن کو ہم بہت ہی زیادہ کٹھن سمجھتے ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے لکھ لیں اور پھر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری تکالیف ان کے سامنے بالکل معمولی ہیں۔ آپ کے بھائیوں کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، آپ کے والد کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، آپ کے جتنے بھی دوست احباب تھے جن کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے سنہری ایام گزارے، ان کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، ان کے سر نیزے پر چڑھا کے آپ کے آگے آگے جلائے گئے، آپ کے تمام خاندان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ کی باحیا خواتین کو بازاروں کے اندر پھیرایا گیا، آپ لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ کے سامنے آپ جہاں پر شہزادوں کی طرح جایا کرتے تھے آپ کو ان جگہوں پر رسوا کر کے پھرایا گیا۔ یہ تمام تکالیف صرف کربلا ہی میں نہیں بلکہ کربلا کے بعد بھی آپ کے آخر تک بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ اس خوف سے کہ یہ خاندان جو شان و شوکت کے اندر اپنی مثال نہیں رکھتا، وہ خاندان جو لوگوں کو دوبارہ سے اکٹھے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس خاندان کے جو اب واحد سپوت رہ گئے ہیں ان کو آخر تک بنو امیہ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا، بہت سی تکالیف سے آپ گزرے، اور اس کے باوجود بھی یہ جو آپ کو ٹائٹل ملا نا زین العابدین، یہ کربلا کے بعد جو زندگی آپ نے گزاری، آپ نے رب تعالیٰ کے شکرانے میں، رب تعالیٰ کی بندگی کے اندر، رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو زندگی گزاری، لوگوں نے آپ کو زین العابدین کہا۔ یعنی آج اگر ہم تھوڑا سا صدقہ کر دیں، تھوڑی سی زکوٰۃ دے دیں، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم حج کے لیے نکل جائیں، عبادت کر لیں تو خود کو حاجی کہلاتے نہیں ٹھگتے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارے شکوے اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین جنہوں نے عابدین کو بھی کاٹتے ہوئے ان کی زینت کا ٹائٹل حاصل کیا، آپ جب سجدہ کرتے، ہمارا تو صرف کالا سا ایک نشان پڑتا ہے نا، آپ جب سجدہ کرتے تھے اس قدر کرتے تھے کہ آپ کی یہاں سے سکن لٹک جایا کرتی تھی، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، تو آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ آپ سے لوگ سیکھا کرتے تھے، علم سیکھا کرتے تھے، سخاوت سیکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم آج اپنی زندگی کے اندر اپنی تکالیف کو اکٹھا کریں اور پھر ہم محبت بھی بڑھیں کہ ہم امام زین العابدین کے عاشق ہیں، تو پھر اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ آیا ہم عاشق کہلانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ آپ کا والدہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جو ادب کا تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کی والدہ، آپ اکثر کوشش کرتے کہ والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک دفعہ زبردستی آپ کو کھانے کے لیے والدہ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، تو آپ کبھی کھانے کو دیکھتے، کبھی والدہ کی نگاہوں کی طرف دیکھتے، کبھی کھانے کی طرف دیکھتے، کبھی والدہ کی نگاہوں کی طرف دیکھتے، تو والدہ نے آخرکار پوچھ لیا کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے، آپ کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی میری آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں کھانا کھا لیتی ہوں تو پھر آپ وہاں سے دسترخوان سے کھانا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے والدہ میں آپ کی آنکھوں سے یہ جج کرتا ہوں کہ کہیں جو چیز آپ اٹھانے لگی ہیں دسترخوان سے، کہیں وہ میں پہلے نہ لے لوں اور بے ادبی ہو جائے۔ اس قدر والدہ کا احترام۔ مدرس ڈے جو ہم منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مدر ڈے کا دم بھرنے والوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہیروز نے ایک ایک پل کے اندر والدہ کا احترام کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنے والدین کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یہی حال امام حسن کا تھا، آپ کے تایا کا تھا۔ آپ بھی جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے تو یہ لحاظ رکھتے، یہ خیال رکھتے کہ کہیں میں وہ لقمہ پہلے تو نہ اٹھا لوں جو میری والدہ کی حاجت ہے یا تمنا ہے کہ وہ دسترخوان سے کھانا چاہتی ہیں۔ یہ حال تھا امام حسن کا، یہ حال ہے ان کے بھتیجے امام زین العابدین کا۔ تو ہم اپنے اگر والدین کا احترام نہیں کرتے،
اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتے جو امام زین العابدین نے کیے، اگر ہم آگے سے بے ادبی کرتے ہیں، اگر ہم والدین کا احترام اس طرح سے نہیں کرتے جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ہیروز نے کر کے دکھایا، تو پھر ہمیں ان کا عاشق بھی اپنے آپ کو کہلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پہلے ہمیں ان کی سیرت، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو محبت کے تقاضے پورے کر کے دکھائے، انہوں نے باوجود بے شمار مشکلات کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اوپر اتر کے دکھایا، انہوں نے اپنے والدین کے احترام کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی تکلیف ہمیں آ جاتی ہے تو وہاں پہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور والدین کا ہر قدم میں احترام کرنا چاہیے۔ آج جس دور میں ہم موجود ہیں، یہاں پہ جو سب سے زیادہ شکایت ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے وہ والدین کے نافرمانی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ عرس امام زین العابدین 25 محرم الحرام کو ہے، کوشش کیجئے کہ ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے امام زین العابدین کو اس سال جو ہے وہ تحفتاً کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہمارا کاروان زنجانی کا جو ہے وہ زیارات کے لیے گروپ بھی جانے والا ہے۔ اسکرین پہ جو نمبر شو ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ زیارات پہ جایا جائے، کربلا حاضری دی جائے، نجف حاضری دی جائے، بغداد، کاظمین، سامرا، بلد حاضری دی جائے، اور ان بزرگان دین سے فیضان حاصل کیا جائے، تو آپ اپنی بکنگ ان نمبرز پہ جو اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔